چائنا نے اپنے سفارت خانے سے انڈیا کے زیادہ تر سٹاف کو نکال پھینکا اور دنیا میں چل رہا ایک بڑا رومر کہ چائنا نے دنیا بھر کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس میں اپنے جاسوس بٹھا رکھے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین، اور ان ساری ڈیولپمنٹس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ دسمبر میں شائع ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور دنیا کے الگ الگ خطوں سے انفارمیشن جمع کر کے چائنا کو بھیج رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے تحت چائنا میں بیٹھے کسی وسل بلوور نے ان کے ڈیٹا سرور سے یہ انفارمیشن نکالی ہے کہ چائنا کے کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، خاص کر کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں پھیل گئے ہیں اور ایمبیسیز میں پھیل گئے ہیں دنیا بھر میں، جہاں سے وہ دنیا کی جو ایسی انفارمیشنز ہیں جو سیکرٹ ہیں، جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ شیئر نہیں کی جاتی، وہ انفارمیشنز مل رہی ہیں چائنا کو۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ جاسوسی یا اسپائنگ کو کبھی بھی اچھے زمرے میں نہیں دیکھا جاتا، اور دنیا میں کئی ایسے بڑے تنازع ہوئے ہیں جو صرف اسپائنگ کی بنا پر ہوئے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا میں بھی اسپائنگ کی وجہ سے ایک تنازع چل رہا ہے۔ ہم نے بھی انڈیا کے ایک اسپائی کلبھوشن یادو کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا بھی ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ تو اسپائنگ کو ہمیشہ سے ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں شائع ہوئی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چائنا نے اپنے کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز کو دنیا میں اس لیے پھیلایا تاکہ وہ سیکرٹ انفارمیشن کو نکال کے اپنے پاس سنبھال سکے اور وقت آنے پر ان کنٹریز کے خلاف اس چیز کو استعمال کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور چائنا نے اس پر اب رد عمل بھی دے دیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ یہ سارے الزام جو چائنا پہ لگائے جا رہے ہیں یہ ایک نیریٹو بلڈنگ پروسیس ہے جو اینٹی چائنا تھاٹس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک کہانی گھڑی جا رہی ہے تاکہ دنیا میں چائنا کا ایک غلط امپریشن بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا نے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر کمیونسٹ پارٹی کے کوئی لوگ دنیا بھر کے کسی انسٹیٹیوشن میں کام کر بھی رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کمپلیٹلی لوئل ہے۔ چائنا کے لوگ کبھی بھی جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لوگ مانسٹرز نہیں ہیں۔ یہ ورڈ بار بار ریپیٹ کیا گیا کہ چائنا کمیونسٹ کے لوگ جو ہیں پارٹی کے لوگ وہ مانسٹرز نہیں ہیں۔ اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ دل لگا کر اسی کنٹری کے لیے یا اسی انسٹیٹیوشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس ساری کہانی کے چلتے انڈین میڈیا نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا گھڑا اور کہا کہ جو چائنا میں انڈیا کی ایمبیسی ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر انفلٹریشنز ہو چکی ہیں اور اس کی جو سیکرٹ معلومات ہیں وہ چائنا کو دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر سیکرٹلی کسی طرح جو انڈین ایمبیسی ہے اس کے اندر گھس چکے ہیں اور جو ساری انڈیا کی سیکرٹ انفارمیشنز ہیں یا ایسی انفارمیشنز جو کہ انڈیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں وہ چائنا کو پرووائڈ کر رہی ہے، جس کو کیٹیگوریکلی چائنا نے جس پہ نیگیٹ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈین گورنمنٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جہاں پہ بھی ہائرنگ کا پروسیس ہوتا ہے انڈین ایمبیسیز میں وہ بہت کیئرفلی پروسیس کرتے ہیں، اور یہ جو خبر ہے یہ بے بنیاد ہے، لیکن میڈیا نے اس خبر کو جو ہے وہ بہت پروموٹ کیا اور اس پروپیگنڈا کو بہت پروان چڑھایا۔ آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتا دیں کہ دنیا میں جتنے بھی نظریے بنائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی تھنک ٹینک یا نیریٹو بلڈنگ ایجنسیز کے تھرو بنائے جاتے ہیں۔ یہ نظریہ یا یہ نیریٹو کہ چائنا جو ہے وہ دنیا میں اپنے اسپائز پھیلا رہا ہے اور دنیا کی ساری انفارمیشن نکال رہا ہے تاکہ وقت پہ اس کو استعمال کر سکے، یہ بھی اس نیریٹو بلڈنگ کا ایک حصہ ہے جو چائنا کے حساب سے چائنا کے خلاف گھڑی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ہوتے کچھ اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں جو چائنا اور انڈیا کے درمیان میں ہوئی۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ چائنا نے اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو چائنیز ایمبیسی میں ایڈمنسٹریشن لیول پہ انڈین سٹاف تھا اس سارے سٹاف کو نکال دیا۔ اب چائنا نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ کیونکہ اس وقت چائنا اور انڈیا کے درمیان بڑی ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی تو ہمیں زیادہ سٹاف کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس وجہ سے ہم اس سٹاف کو نکال رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں زیادہ سٹاف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پورے معاملے کو غور سے دیکھیں تو جو پروپیگنڈا چائنا کے خلاف بنا، این ممکن ہے کہ چائنا کو یہ بھی خدشہ ہو کہ ظاہر ہے اگر چائنیز جو سٹاف ہے اس پہ الزام لگا ہے کہ جو انڈین ایمبیسی ہے
اس سے وہ انفارمیشن انفلٹریٹ کر رہے ہیں. تو جو انڈینز چائنیز ایمبیسی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ چائنا کے بارے میں جو سیکرٹ انفارمیشنز ہیں یا سینسٹیو انفارمیشنز ہیں ان کو انڈیا تک پہنچا دیں. چائنا ہمیشہ سے بہت کیئرفل مووز کرتا ہے اور کہیں پہ بھی رسک فیکٹر کو نہیں چھوڑتا. تو اس رسک فیکٹر کو ختم کرنے کے لیے چائنیز ایمبیسی سے انڈین سٹافز کو زیادہ تر ایڈمنسٹریشن لیول پہ جو انڈین سٹاف ہے اس کو نکال دیا گیا ہے اور اس کو اب ہائرنگ نہیں کی جا رہی. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت چائنا اور انڈیا کے درمیان جو لداخ پہ کانفلکٹ ہے وہ اس وقت تک کنٹینیو ہے اور 8 راؤنڈز آف ملٹری میٹنگز اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میٹنگز جو ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں اور کوئی ان کے درمیان سیٹلمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی. تو ان جو سینسٹیو اس وقت انوائرمنٹ ہے اس پہ جو انڈیا کی موو ہے ایک پروپیگنڈا بلڈ کرنے کی, اس پہ چائنا نے یہ موو کی ہے کہ انہوں نے اپنی ایمبیسی سے جو انڈیا میں سچویٹڈ ہے انڈین سٹاف کو نکال دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا کے واقعی جاسوس پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, اور اگر گھوم رہے ہیں تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی انڈین پروپیگنڈا ہے؟ اس سارے ٹاپک کے بارے میں اپنے ریویوز ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. دنیا میں نئی ڈیولپمنٹس اور کیا ہو رہی ہیں یہ جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.